امتحان میں کون کھڑا ہے؟ جس پہ سب کچھ ہے اور پھر دین پہ عمل کرے. تو ہر جگہ ایک امتحان ہے نہیں، ہر جگہ ایک امتحان، ہر جگہ اللہ کی مرضی کا خیال، ہر جگہ جو ہے وہ اپنے رب کی خوشی کا خیال کہ جی یہ پیسہ خرچ کرنا ہے تو کہاں کروں، میرا رب اس میں راضی ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، سوچے گا نہیں سوچے گا. اچھا چند قدم اور آگے بڑھا، بازار میں کوئی سامان بک رہا تھا، دل تو چاہا خریدے لیکن ضرورت ہے اس کی یا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ونڈو شاپنگ سے نا، کہ جی ہر آدمی گھر سے ضرورت نہیں تھی، ایسی بازار چل رہے، ایسے ہی چل رہا ہے بازار چل رہا ہے، چل کچھ مل گیا تو لے لیں. تو یہ اس کے لیے بھی نبی کریم نے ایک قول ہے موجود، فرماتے ہیں کہ زیادہ بازاروں میں نہ جایا کرو، وہاں شیطان رہتا. اچھا اب اس زمانے کے آدمی کو کیسے سمجھائیے شیطان کیا ہے کہ جو بازار میں رہتا. شیطان بازار میں رہتا کیوں؟ پیسے تھے آپ کے ہاتھ میں، جیب میں رکھے ہوئے تھے، بچوں کی فیس دینا تھی، بازار چلے گئے، کوئی چیز پسند آ گئی، دوستوں نے اور ابھار دیا، میں کتنی دیکھو نیا سسٹم آیا، نئی چیز آئی، انہوں نے محلے والوں کو دکھانے کے لیے 5,000 کا وہ خرید لیا، بچے کی فیس رہ گئی. شوق میں، ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، بغیر ضرورت کے شوق میں لوگوں کو دکھانے کے لیے. دیکھو ہمارے پاس یہ بھی ہے، صحیح نا، جو ابھی کسی کے پاس محلے میں نہیں ہے، ابھی بستی میں بھی نہیں آئی یہ چیز، دیکھو ہم لے کر کے آئے، تاکہ یہ ہو جائے سب سے پہلے فلاں صاحب ان کے پاس یہ چیز تھی. اس نے کیا کیا؟ بغیر ضرورت کے خریدنے نے ان کو ایک پریشانی میں مبتلا کر دیا. تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا بازار زیادہ نہ جایا کرو، وہاں شیطان رہتا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. مسلمان شیطان سے ہی ڈر سکتا تھا، رحمان کا تو خوف تھا ہی نہیں. رحمان کا تو اس کے دل میں خوف تھا ہی نہیں، اسے تو ڈرایا ہی شیطان سے جا رہا تھا، صحیح نا، کہ شیطان رہتا، سمجھ، تو لہذا شیطان کے ذریعے ڈرایا گیا. اچھا اب تو بازار میں کہاں شیطان رہتا، جب ہر انسان ہی شیطان ہو گیا ہو. تو صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. بازار میں کہاں شیطان رہتا، اب تو ہر انسان ہی شیطان ہو گیا، تو اس میں بڑی پریشانیاں پیدا ہو گئی. تو عزیزان گرامی عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین اور دنیا دونوں کے مجموعے کو اسلام نے سراہا. کوئی شے دنیا نہیں ہے اور کوئی شے دین نہیں ہے. یہ تو اس وقت ہے کہ جب ایک دوسرے کے مقابل میں لا کر کے دیکھا جاتا، جب ہم اس کا توازن کرتے ہیں تب بحث آتی یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے، ورنہ نہ کچھ دنیا ہے اور نہ کچھ دین ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے دین کسے کہیں اور دنیا کسے کہیں؟ ایک سوال ہے اپنی جگہ، دین کسے کہیں اور دنیا کسے کہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کا ہونا دنیا ہے، پراپرٹی دنیا ہے، بینک بیلنس دنیا ہے، یہی ہے نا، اچھا لباس دنیا ہے، اچھی گاڑی دنیا ہے، اچھا گھر ہونا دنیا داری ہے، یہی ہے نا. دین کیا ہے اس کا ہے؟ وہ دین کیا ہے؟ اب ذرا اس کے اپوزٹ آؤ گے تو یہ سارے الٹا ہو جائے گا. اگر اسے اپوزٹ کر کے ایک دوسرے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دو تو بینک بیلنس دنیا ہے تو تنگ دستی دین ہے. بھائی اگر ایک دوسرے، دیکھیے میں نے اسی لیے عرض کیا کہ مطلب یہ اپوزٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے. اگر اسے مقابلے میں لا کے رکھ دو تو دین کیا ہوگا؟ بینک بیلنس دنیا ہے، فقیری دین، یہی ہوگا نا. جائیداد دنیا ہے، جس نے زمینیں بیچ ڈالی وہ دین، جس نے زمینیں بیچ دی وہ دین. سمجھ رہے بھائی، جائیداد تو دنیا ہے نا، پراپرٹی دنیا ہے، تو جس پہ نہیں ہے وہ دیندار ہے. ایسے ہی ہے. تو عزیزان گرامی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو مقابلے کی وجہ سے مذموم سمجھا گیا کہ دنیا جو ہے، کب دنیا کہا جاتا وہ میں آپ کو ذرا سا شرح کر رہا ہوں کہ دنیا کب ہوتی اور دین کب ہوتا، اسے سمجھیے. ظاہراً کوئی شے ہمیں اپنی شکل و صورت میں لگتی کہ یہ دنیا ہے اور ہمارا یہ دنیا ہے.
اور ظاہری کچھ چیزیں شکل و صورت میں لگتی ہیں کہ یہ دین ہے، کیونکہ اس کی شکل دینی ہے، اور اس چیز کی دوسری طرف شکل دنیاوی ہے۔ دولت ظاہراً لگتی ہے کہ یہ دنیا ہے، صحیح نا؟ اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا مکان ظاہراً لگتا ہے کہ یہ دنیا داری ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، صحیح ہے، یہ ساری چیزیں کیوں؟ شکل دینی ہے، دینی مراسم ہے، دینی شکل ہے۔ لیکن اب میں انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ شکل دینی ہے اور وہ شکل دنیاوی ہے تو یہ دونوں شکلیں آپ کے سامنے ہیں، تو پھر مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر دولت دنیا ہے تو دولت خدیجہ کیا ہے؟ جی، اگر دولت دنیا ہے تو دولت خدیجہ کیا ہے؟ جس کا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دولت کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ دولت جب اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کی جائے تو وہ دین ہے۔ صلاۃ ہے محمد علیہ محمد، تو وہ دین ہے۔ بھئی اللہ کے حکم کے مطابق اگر خرچ کی جائے، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو یوز کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ ورنہ جناب خدیجہ کی دولت کا قصیدہ قرآن کیوں پڑھے گا؟ جب ہم نے تمہیں جو ہے تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں بنا دیا؟ جی، تو اگر تنگ دستی دین تھی تو اے خدا محمد کو دین میں رہنے دیتا، دنیا کی طرف کو کیوں بھیج دیا؟ صلاۃ علی محمد علیہ محمد ہے، اور بھائی اپنے رسول کو دین ہی میں رہنے دیتا ہے۔ تنگ دستی جو ہے اگر وہ دین ہے اور دولت دنیا ہے تو پھر اپنے حبیب کو دین سے دنیا کی طرف کیوں بھیج رہا؟ تنگ دستی میں رہنے دیتا، فقر و فاقے میں رہنے دیتا تو دین میں تو رہتے ہیں۔ تو لیکن کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب ہم نے تمہیں جو ہے وہ تنگ دست پایا تو ہم نے غنی بنا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غنی ہونا، دولت ہونا، ثروت ہونا یہ دنیاوی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہی کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے دین کا۔ اب آئیے دوسری شکل آپ کے ساتھ۔ اچھا، اگر دولت دنیا ہے یا یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ سب دنیا ہے ظاہری شکل میں، تو پھر اس پہ خمس کیوں ہے؟ اس پہ زکوٰۃ کیوں ہے؟ اس پہ صدقہ کیوں ہے؟ بھئی اس پہ صدقہ کیوں ہے؟ اس پہ زکوٰۃ واجب کیوں ہے؟ اس پہ خمس واجب کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک دنیا ہے جب تک ہماری مرضی کے خلاف رہے، اور جب ہماری مرضی کے تحت آ جائے تو دنیا دنیا نہیں ہے، دنیا بھی دین ہے۔ صلاۃ ہے محمد علیہ محمد۔ دنیا نہیں ہے، دنیا بھی دین ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، اب آئیے ذرا ایک مثال تو یہ ہو گئی جو دنیا کے حوالے سے لوگوں کو غلط فہمی کا شکار ہو گئے لوگ، اسی لیے خطبہ و ذاکرین نے اپنے مومنین کو بالخصوص غربت میں رکھنے کے لیے، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ذرا ایک زمانہ ایسا گزرا فقر و فاقے کا، تو ایسا نہ ہو کہ یہ فقر و فاقے سے تنگ آ کر کے کسی غلط کام کی طرف چلے جائیں، تو انہیں ایسی لوریاں سنائیں، ایسے پاٹ پڑھائے کہ تاکہ یہ اس غربت میں بھی مست بن کر کے، مست رہ کے زندگی گزارے۔ ایسے ہی ہوا نا؟ اب کنیزان زہرا کو چاہیے، اب وہ کنیزان زہرا پہ جب ذکر آیا تو جناب زہرا کا ذکر، اب کوئی مثال تو لانی تھی کہ بھئی اگر گھر میں کچھ نہیں ہے، شوہر نکما ہے، نہیں کماتا ہے تو صبر کرے۔ شوہر نکما ہے، کام چور ہے، صحیح ہے نا؟ کام پہ نہیں جاتا، تو جب کام پہ نہیں جائے گا تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جب پیسہ نہیں آئے گا تو لباس کیسے بنے گا؟ جوتے کہاں سے آئیں گے؟ کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ میک اپ کا سامان کہاں سے آئے گا؟ وہ سب کچھ کہاں سے آئے گا؟ تو فراوانی تو نہیں ہوگی نا۔ اب یہ بیچاری لڑے گی تو طلاق تک نوبت پہنچے گی۔ اس سے اچھا اس کو نکمے کو نکما رہنے دو، اس کو سمجھاؤ تم کنیز سیدہ ہو، صبر کرو۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر، اسے سمجھاؤ تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔
لہذا بھی سے سمجھایا گیا آپ کنیزان زہرا ہیں، کنیزان سیدہ ہیں، صحیح ہے نا، اور جناب زہرا کی چادر میں 70 پیون تھے. جناب زہرا کی چادر میں یہ سنے نا، پہلے بہت پہلے بزرگوں سے بہت سنا ہوگا 70 پیون چادر میں. تو بھیا چادر تھی یا پیوند تھے؟ جی بھیا چادر کہاں تھی وہ تو بتاؤ. 2 میٹر کی چادر میں اگر 70 جگہ ٹکڑے ہو، 70 ٹکڑے ہو اس کے اندر، سمجھے تو چادر کہاں؟ اچھا اوڑھنے والا کون تھا اس چادر کو کہ جس میں 70 پیون لگ گئے؟ جی کون؟ جو آئیڈیل ہے پوری انسانیت کے لیے وہ اس چادر کا استعمال کر رہی ہے. تو یہ 70 پیون بد سلیقگی کا سبب بنے گا یا نہیں؟ اور ہمارا یا حضرت علی علیہ السلام کے لیے مثال میں رکھ دیا جاتا، مردوں کو سمجھا، عورتوں کو ادھر سمجھانا، کہ جی امام حسن و امام حسین علیہ السلام یہاں تک یعنی ممبروں سے بیان ہوا پہلے کہ گروی رکھ دیا تو وقت کا ناج لینے کے لیے، غلے کے لیے. پڑھا بھی جاتا تھا، یہ سنا جاتا، سب کچھ. تو اس کے پیچھے کیا اسباب تھے بھائی جی؟ کہ تاکہ یہ بیچارے اپنی غربت میں سکون سے رہیں، اپنی غربت میں سکون سے رہیں، بدسکونی بدچینی نہیں آنے پائے. یہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم کام چوروں کو علی کی وہ سیرت بتاتے. کیا بات ہے، یعنی نکموں کو جو ہمیشہ چادر تان کے جو ہے وہ گھروں میں سوتے رہتے ہیں اور بچے بھوک سے روتے رہتے ہیں، وہ کہ جو چاہے چائے کی دکانوں پہ بیٹھے پوری دنیا کی سیاست پہ گفتگو کر رہے ہیں، قہوہ خانوں میں پوری دنیا کی سیاست پہ گفتگو کر رہے ہیں. رئیسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مودی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا یہ بیان تو بہت ہی غلط ہے، یہ تو بیان دینا ہی نہیں تھا. دیکھو نا کیا نتیجہ ہوا اس کا. ساری دنیا کی سیاست کو سنبھالنے والا جب رات کو گھر پہنچا اور وہ ساری دنیا کی سیاست پہ یعنی سیاست دانوں کو درس دینے والا اب جو گھر پہنچا تو جانے کے بعد پوچھا کچھ بنایا کا کچھ لائے تھے؟ پوری دنیا کی سیاست پہ کنٹرول کرتے کرتے گھر کی سیاست میں فیل ہو گیا، فیملی کی سیاست میں فیل ہو گیا، گھر کی سیاست میں فیل ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، اپنا گھر نہیں سنبھلتا، دنیا کو سنبھالنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، یہ کام چوری اور نکماپن اس نے اس قوم کو کہاں پہنچا دیا. آپ سوچئے. پھر بھی خطبہ و ذاکرین میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ ہیں کہ جو قوم کے جذبات سے مسلسل کھیل رہے ہیں. اچھا قوم بھی ماشاءاللہ، قوم کے افراد بھی ماشاءاللہ ہیں، بلانا انہی کو ہے جو نعرہ لگوائے. چہلم تو وہی پڑھیں گے. نام ہونا چاہیے کہ یار چہلم میں اتنا بڑا خطیب بلایا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. جبکہ وہ بھی 5 ساڑھے 5 فٹ کے ہیں، بڑے ویسے تھوڑی بڑے بھئی. یہ کہ جذباتی بنانے میں نام ہو گیا ان کا، شہرت ہے کہ ایسے نعرے لگوا دیا اور کیا لتاڑا انہوں نے فلاں قوم کے لوگوں کو اور کیا کر دیا. واقعہ ایسے ہے نا. تو ایسا ہے یا نہیں؟ ان کا اچھا کاروبار چل رہا. وہ کہتے جی ہمارا لفافہ دو، تمہارے گھر میں کھانا بنے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تمہارا بچہ پڑھتا ہو تو پڑھے، نہ پڑھتا مت پڑھو، فیس دے سکتے ہو دے دو، نہ دے سکتے مت دو. صحیح ہے نا، مرنے دو، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں تو جتنی 1 گھنٹہ ہم نے آپ کو جذباتی بنایا ہے اس کی فیس ہمیں دے دو، بات ختم. ارے ورنہ یقین جانیے کہ اگر اس منبر پہ اسلام کی صحیح گفتگو ہونے لگتی
जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाएं ज़रा, सही गुफ्तगू होने लगती तो इस कौम में एक इनकलाब आ जाता। वाह वाह। फरमाएं इस कौम में एक इनकलाब आ जाता, और वो इनकलाब कुछ यूँ होता कि जो इमाम मस्जिद होता वही इंजीनियर होता। और हमारे जो इमाम जुमा होता वो डॉक्टर होता। हो सकता है नहीं? हो सकता है ना? या यूं कहूं कि एक कुछ ऐसा ट्रेंड चलता कि जी डॉक्टर साहब वो कौन है? अली के गुलाम, इंजीनियर अली का गुलाम, साइंटिस्ट अली का गुलाम, डिज़ाइन मास्टर अली का गुलाम, समझ? कुछ ऐसा होता। लेकिन ये कि वो हो नहीं पाया, वो हो नहीं पाया। हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई कौम की। भाई अच्छे घर होने को कब इस्लाम ने मना किया? अच्छा माल और दौलत से कब इस्लाम ने मना किया? हत्ता कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में आपके और फरमाइए ज़रा, नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं आपके मौला, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को वसीयत करते हैं, अपने बेटे को वसीयत और नसीहत करते हुए, अब ये जो वसीयत और नसीहत है ये दोनों भाई यूँ समझिए कि ये हकीकत में इमाम हसन के लिए नहीं है, है नहीं? इमाम हसन के लिए नहीं है। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जरिया हैं इस वसीयत को कौम तक पहुँचाने का। और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रूरत नहीं है कि हज़रत अली बताएं तो वो समझें, ऐसा नहीं है। गरमाइदरा वो खुद इमाम है, अल्लाह की तरफ से मनसब इमामत उनको अता किया गया है, सही ना? तो उनको नसीहत और वसीयत की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रिया बनाया इमाम हसन को हम तक पैगाम पहुँचाने का। जी कहते हैं कि पड़ोसी से नाराज़गी का इजहार घर पे नाराज़ होकर किया जाता है। होता ऐसा नहीं होता? पड़ोसियों से जब हम नाराज़गी का इजहार करते हैं, बच्चों में लड़ाई हो गई, हमने दूसरे के बच्चे को कुछ नहीं कहा, अपने पे गुस्सा उतारा, ज़ोर ज़ोर से डांटा ताकि वो भी सुन ले। और फरमान तो ये भी एक तरीक़ा पैगाम को पहुँचाने का। और फरमान तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, या बुनैया इय्याका वल फ़क़्र, मेरे लाल डरते रहना, खौफ ज़दा रहना उस दिन से कि जब तुम्हें तंगदस्ती में मुब्तला हो जाओ। डरते रहना। इय्याका अरबी में इय्या के माना होते हैं डरने के। इय्याका वल फ़क़्र, फ़कीरी से डरते रहना, तंगदस्ती से डरते रहना। किससे कह रहे हैं? इमाम हसन से। क्यों? इन्नल फ़क़्रा मौतुल अकबर, फ़क़्र सबसे बड़ी मौत है। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने तंगदस्ती, फ़कीरी, गुर्बत ये सबसे बड़ी मौत है, सबसे बड़ी मौत। इसका मतलब जो मौत जिस्म को आएगी वो तो बाद में आएगी। फ़कीरी जो रोज़ मार रही है वो बड़ी मौत है कि जब मुझे जिंदा रहना था तो फ़कीरी ने मुझे जिंदा न रहने दिया। ये सबसे बड़ी मौत है। तंगदस्ती ने मुझे जिंदा न रहने दिया। एक बार सलात पढ़ें मोहम्मद वाले। भाई 30 या 35 साल की एज, 25 साल की एज, 15 साल 20 साल की एज, उस एज में मुझे मेरी ख्वाहिशात थी। दीन ख्वाहिशात पे अमल करने को मना थोड़ी करता है, लेकिन बस ये है कि वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। अच्छे लिबास को दीन ने नहीं रोका, अच्छे मकान को दीन ने नहीं रोका, अच्छी गाड़ी रखने को दीन ने मना नहीं किया ना। अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे असबाब फराहम करने को दीन ने मना नहीं किया। तो मैं उस उम्र में, उस एज में कि जब मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना था, तंगदस्ती ने वो ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी को मौत बना दिया। गुर्बत ने ऐसे कर दिया जैसे मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ, जीवन जैसे मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। लोग देखते हैं और इबरत का निशान बना के चले जाते हैं। यही होता ना, दर बदर की ठोकरें खाता जिसके हाथ में कुछ नहीं होता। अपने भी रिश्ता और नाता तोड़ देते हैं, और जब उसके पास कुछ होता तो गैर भी रिश्ता बना लेते हैं।
ایسے ہی ہے نا، غیر بھی رشتہ بنا لیتے ہیں۔ ابھی کوئی بچہ یہیں جارچے کی سرزمین سے IAS بن جائے، IPS بن جائے، تو جس کا کوئی رشتہ نہ ہوگا وہ بھی کہے گا میرا بھتیجا، ایسے ہی ہے نا، میرا بھتیجا، کوئی کہے گا میرا بھانجا، کیوں؟ اب اس سے نسبت سے عزت مل رہی ہے، اب اس کی نسبت سے عزت مل رہی ہے۔ اور جب وہی غربت اور تنگ دستی میں جہالت میں مبتلا ہو جائے تو سگا چچا بھی کہہ دیتا ارے بڑا بدتمیز ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو عزیزان گرامی یہ غربت، یہ ہے غربت۔ اب اس کے بعد مولا کائنات کا جملہ کہ جی فرماتے ہیں کہ الفقر یخرس الفتن، ذرا غور سے سنیے گا اس کو، الفقر یخرس الفتن، تنگ دستی انسان کی عقل کو زائل کر دیتی، فقیری انسان کی زبان چھین لیتی، بولنا تو چاہتا، جو بولنا چاہتا وہ حق ہے، لیکن کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں، ایسے ہی ہے نا، کیوں؟ غریب ہے، غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، عقل اس کی اتنی ہے جتنی اوروں کے پاس ہے، 4 آدمیوں میں بیٹھ کے مشورہ تو دینا چاہتا لیکن کوئی اس کے مشورے کو قبول، ارے اس کے مشورے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو عقل کو زائل کر دیا، دیوانگی طاری ہو گئی، پریشان ہو گئی، یخرس الفتن، اس کی ذہانت کو چھین لیتی ہے، اس کی ذہانت کو چھین لیتی ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دنیا استقبال کرتی آتی ہے انسان کے پاس، جب دنیا آتی ہے کسی کے پاس تو دوسروں کی اچھائیاں بھی لے کر کے آتی ہے، نہج البلاغہ میں ہے، یہ بھی حکمت ہے، مولا کا قول ہے کہ جب دنیا کسی کی طرف آتی ہے تو دوسروں کی اچھائیاں بھی لے کر کے آتی، اور جب اس سے پشت پھرا لیتی تو اس کی اچھائیاں بھی لے جاتی، اس کی اچھائیاں بھی لے جاتی، جو اس میں اچھائیاں، اب وہ کسی کو اچھائی نظر، وہ اچھائی بھی برائی بن جاتی۔ صلاۃ ہے محمد وعلی محمد، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، مشاہدہ کیجیے، ایسا ہی یقین جانیے کہ معصوم کے علاوہ اس دور میں یہ گفتگو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جی بیماری تو ہم نے بتا دی، بیماری یہ ہے، علاج کون بتائے؟ جی بھائی طبیب کا کام بیماری کو سمجھنے کے بعد علاج بھی تو ہے، یا خالی کہ جی کینسر ہے دوا میں دے نہیں سکتا؟ ارے تو عزیزان گرامی، بیماری کا پہلے بیماری کی تشخیص کریں اور اس کے بعد علاج کریں۔ تو غربت میں آج ہماری تقریباً 50% یا 60% آبادی غربت اور تنگ دستی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ کچھ حضرات نے زمینیں، پراپرٹیز جو ہے زراعت کی زمینیں بیچ کھائی ہیں، میں خدا کی قسم کسی کو نہیں جانتا یہاں، صحیح ہے نا، اور ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، صحیح نا، اور نہ کبھی میں اس طرح کے سوال کرتا ہوں کہ اس پہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا، پورے ہندوستان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سادات نے اکثر یا تو زمینیں جو ہیں وہ بیچ کھائی ہیں، یا جنہوں نے نہیں بیچی ہیں ان کی نسل بڑھنے کے ساتھ ساتھ زمینیں ختم ہو گئی ہیں۔ بھائی جو 70 بیگھے 100 بیگھے کا مالک تھا اس کے 5 بیٹے ہوئے تو 20 آ گئی، ان 5 کے 5 ہو گئے، صحیح ہے نا، تو ختم ہو گئی، رہا کیا؟ تو عزیزان گرامی، اب غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ پڑھ کے ہمیں اسے نوکری تھوڑی کرانا، یہ کہا جاتا ہے باقاعدہ سادات کی طرف سے، بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کہہ دیا تھا فلاں صاحب نے، کیا میرا بیٹا نوکری کرے گا کسی کے یہاں جس کے یہاں خود 10 نوکر رہتے ہیں؟ بات تو صحیح تھی، بات تو صحیح تھی، صحیح ہے نا،
کہ وہ نوکری کیا کرے جس کے یہاں 100 400 500 بیگھے زمین ہے اور سینکڑوں نوکر خود کام کر رہے ہیں، تو کیا نوکری کرے گا؟ تو جب نوکری نہیں کرنا تو پڑھا کے کیا کریں گے؟ یہ غلط اور ہمارے جب نوکری نہیں کرانی تو پڑھا کے کیا کریں گے ہم؟ جب اسے جاب نہیں کرائیں گے پڑھا کے کیا کریں گے؟ تو عزیزان گرامی کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی غلط ہو جاتی ہیں، صحیح ہے، کہ اس غلط کو سدھارنے والا بھی غلط ہی نظر آنے لگتا ہے۔ اور ہمارے کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کو سدھارنا اتنا آسان ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی ہم کیا کریں گے، ہمیں تو نوکری نہیں کرانی، جب نوکری نہیں کرائیں تو پڑھانا کس بات کے لیے؟ جبکہ ضروری نہیں ہے، نوکری اور پڑھائی لازم و ملزوم تو ہے نہیں۔ آپ نوکری کریں یا نہ کریں، جاب کریں یا نہ کریں، علم ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی۔ نوکری کے لیے تھوڑی علم ہے، صحیح ہے، علم حاصل کیجئے، کیوں؟ علم ہوگا تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مجھے جینا کیسے، زندگی گزارنا کیسے، یہ ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں کہاں جاب ملے گی، کہاں نوکری ملے گی، کیا کریں بچے کو پڑھا کے؟ نہیں، آپ پڑھا لیجئے، نوکری مت کرانا، اسے سلیقہ زندگی تو آ جائے گا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد جی، سلیقہ زندگی تو آئے گا، آداب زندگی تو آئیں گے۔ یہ پڑھے لکھوں کے درمیان بیٹھ کر کے قوم کا سرمایہ تو بنے گا، قوم کے لیے باعث افتخار تو ہوگا کہ ہاں یہ پڑھا لکھا انسان ہے۔ تو عزیزان گرامی پڑھائیے، علم حاصل کیجیے، اور ایک ہی ذریعہ ہے فقر و فاقے کو دور کرنے کا، غربت کو دور کرنے کا، اور وہ ہے تعلیم، وہ ہے ایجوکیشن۔ ایک روایت ہے اصول کافی میں، یہ عقل سب سے پہلا جو کتاب ہے ہمارے اصول کافی کے اندر، سب سے پہلا باب وہ کتاب العقل ہے، کتاب العقل ہے۔ یہ ہمارے مذہب میں اور باقی جتنے فرقے ہیں، بلکہ جتنے کیا ایک ہی فرقہ ہے، باقی جتنے تو ہیں، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد، ایک ہی فرقہ ہے، باقی جتنے نہیں ہیں، باقی تو ویسے ہی ہیں جیسے شیعوں میں ملنگ، شیعوں میں اخباری، صحیح نا، ویسے ہی ہیں ان کے یہاں، باقی تو دو ہی ہیں بس، یہ صحیح ہے، مین تو دو ہی ہیں، وہ تو انہی کی چھوٹی چھوٹی شاخیں بن گئی ہیں، صحیح ہے، جیسے انجمنیں بن گئی ہمارے یہاں، ویسے ہی صلاۃ پڑھے محمد والے محمد، شاخیں ہیں وہ، کچھ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا، میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ دو فرقے ہیں، ایک سنی اور ایک شیعہ، دو ہی فرقے ہیں۔ ایک بار سب مل کے صلوات پڑھنے محمد۔ تو دونوں فرقوں میں اگر آپ کبھی غور کریں تو مذہبی معاملات میں دونوں فرقے حد سے تجاوز کرنے کا ایک چلن ہو گیا، مذہبی معاملات میں، بالخصوص مذہبی معاملات۔ اور یہ مذہبی معاملات کچھ ایسے ہیں کہ اس میں اچھے سے اچھا پڑھا لکھا انسان بھی تعصب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تعصب کا شکار ہے، جبکہ شاید اسے خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ مذہب ہے کیا۔ جی، اسے خود کو نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے۔ اگر اسے خود کو معلوم ہو جائے کہ مذہب کیا ہے اور حقیقت مذہب کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معلوم کہاں سے ہوگا؟ ایجوکیشن سے ہوگا، بغیر علم کے معلوم نہیں ہو سکتا، صحیح نا؟ تو ادھر بھی ہم نے کچھ اس طرح کا سلسلہ کیا کہ جی جو ہم کہیں اسے تسلیم کر لو، ادھر انہوں نے بھی عقلوں پہ پابندی لگا دی، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نہ جانا، ان کی بات نہ سننا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، دین سے نکل جاؤ گے۔ عیسائیوں نے عقل کو باندھ کے رکھنے کی کوشش کی، جو ہم کہہ رہے ہیں، پادریوں نے کہا جو ہم کہہ رہے ہیں بس اسے مانو، ادھر ادھر مت جاؤ، کسی کی مت سنو۔ یہودی علماء نے کہا جو ہم بتا رہے ہیں اس کو تسلیم کرو، صحیح ہے نا؟ یہی ہوا نا، عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، بس اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم اگر کوئی مذہب کی حقیقت کو سمجھے تو قرآن مجید میں لفظ اللہ کے بعد، اللہ لفظ جلالہ، لفظ جلالہ کے بعد، اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی لفظ آیا ہے قرآن میں تو لفظ علم ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کے بعد
वाह वाह सबसे ज्यादा अगर कोई लफ्ज इस्तेमाल हुआ कुरान के अंदर तो इल्म है, और फिर सबसे पहली वही जो इस रूए जमीन पे आई, और जो पहला पैगाम इस रूए जमीन पे आया आसमान से अल्लाह की तरफ से, जो बंदे पे वही नाजिल हुई, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला पैगाम वो भी इल्म से मुताल्लिक था, एजुकेशन से मुताल्लिक। कौन सा पहला पैगाम? कौन सा पहला पैगाम? लोग समझते हैं कुरान पाक के अंदर सूरह अल-हम्द सबसे पहले लिखा हुआ, तो लोग समझते हैं शायद ये सबसे पहले नाजिल हुआ। ऐसा नहीं, सबसे पहले जो वही नाजिल हुई है वो है सूरह इक़रा। उसका नाम भी उसी लफ्ज़ के साथ रखा गया जो सबसे पहली आयत थी, उसी पहली आयत का नाम सूरे का नाम हो गया। सही ना? जो सबसे पहला लफ्ज़ आया, आपको आसमान से पहला लफ्ज़ जो जिब्राइल के ज़रिए ज़मीन पे आया वो इक़रा है। इक़रा, इक़रा के माना है पढ़ो। इक़रा के माना है पढ़ो। तो मेरे ए खुदावंद आलम, क्या तू अपने नबी से जॉब कराएगा? क्या इनसे कोई कहीं ऑफिस में ले जाना है कि पढ़ो? समझ रहे? तो इसका मतलब कुरान ने कॉन्सेप्ट दिया कि तालीम हमेशा रोजी रोटी के लिए हासिल नहीं की जाती, तालीम इंसान और खालिक को समझने के लिए हासिल होती है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, कि तुम अपने आप को समझो, और कब समझोगे? जब इल्म होगा। और हमें पहचानो, कब पहचानोगे? जब इल्म होगा। सही ना? उस मुआशरे के अंदर यकीन जानिए, बहुत मुख्तसर है, मैं खिताबत नहीं कर रहा हूँ कोई आपके सामने, मैं कुछ बातें पहुँचा रहा हूँ। यकीन जानिए उस मुआशरे में मक्के से बुरा शहर नहीं था। जी, मक्के से बुरा शहर नहीं था। मक्का सेंटर था, जितने भी तिजारत के काफिले शाम जाते थे या शाम के अलावा अतराफ के शहरों में जाते थे, वो सब मक्का रास्ते में आता था। मक्का मुकर्रमा रास्ते में आता था, ये शहर, ये गांव। अब जब ये रास्ते में आता तो आप खुद सोचिए कि जहां तुज्जार पड़ाव डालते हों, उस जमाने के मुतमव्विल हजरात, साहिब सरवत, साहिब दौलत, ताजिर तो हमेशा ही ताजिर कहते ही उसे जिसमें पैसा हो, वरना ताजिर काहे का? भाई उसमें माल होगा तभी तो तिजारत करेगा। लेकिन हमारी कौम ने, सबसे बड़ा इस कौम का अलमिया ये हुआ कि जिस तिजारत की तरफ कुरान ने तवज्जो दिलाई थी, नबी करीम ने तवज्जो दिलाई थी, इस कौम ने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया। जनाब अबू तालिब के फ़ज़ाइल पे नारे तो लगाए, लेकिन तिजारत जो जनाब अबू तालिब का पेशा था उसको इख्तियार नहीं किया। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तिजारत जो सुन्नत जनाब अबू तालिब थी उसको हमने नहीं अपनाया। सही है? बाकी नारे लगाते रहे, सुन्नत रसूल इस्लाम उसको हमने नहीं अपनाया। नबी करीम ने फरमाया इस दुनिया में जितने काम हैं उनमें 10 नफ़े हैं, 10 मतलब फ़र्द करो 10, हाँ नफ़े 10 तरह के, उनमें से 9 जो हैं फ़वाइद तिजारत में हैं, 9। सही है ना? एक पूरे कारोबार में, दुनिया में जितने कारोबार हैं, और 9 हिस्सा जो है नफ़े का खुदावंद आलम ने कहाँ रखा? तिजारत में रखा, बिजनेस में रखा। लेकिन हम इतनी मजलिसों के बाद भी, सही है ना, बिजनेस की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। अच्छा एक बात सोचिए कभी कि जो ऑफिस में हेड बैठा, जिसने कंपनी बनाई है, वो 10 आदमियों को लिए बैठा, वो 10 को 20-20 हज़ार रुपये दे रहा है, 25 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहा है, तो इन 20 आदमियों से 50 हर आदमी के जरिए कमाता है, तभी तो 25 देता। बिल्कुल बिल्कुल, या अपनी जेब से देता हो जी। और अगर आपको 20 हज़ार दे रहा और आपसे 20 ही बच रहे हो तो कंपनी क्या चलाएगा? आप
जितनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ रह करके, अगर वो 20 ही बच रहे हैं, वो आप 20 ही कमा के दें तो वो कभी आपको नहीं रखेगा। सही है ना? तो इसका मतलब ये है कि यही तो नबी फरमाना चाहते हैं, तिजारत में 9 हिस्से हैं फवाइद के। समझ रहे कि वो जो हेड बैठा एसी रूम में बैठा हुआ ऑर्डर कर रहा है, सही ना, और 10 आदमी उसके आगे पीछे उसके ऑर्डर उसके हुक्म पे भाग दौड़ कर रहे हैं, तो जितना इन 10 को मिलता है उतना उस अकेले को मिलता जी, जितना इन 10 को मिलता है, और वो देता भी वही है, सही है ना, तो उतना वो अपने लिए कमाता है। तो अगर ये कौम तिजारत की तरफ आ जाए, सुन्नत रसूल की तरफ आ जाए, सुन्नत इस्लामी की तरफ आ जाए, तो यकीन जानिए कि इस कौम के अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाए। छोटे छोटे कारोबार लेकर के बैठिए आप, और कोई काम जो है, देखिए एक चीज़ और हो गई हमारे सादात में, ये बस आज की मजलिस जो है बातों की तरह है, लेकिन कुछ शायद मिलेगा इंशाअल्लाह। एक बात और है सादात में, हमारे सादात को जिस चीज़ ने पीछे कर दिया, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि हम सादात हैं। हम सादात हैं। अब ये जो लफ्ज़ है ना कि हम सादात हैं, अब इस लफ्ज़ सादात ने इन्हें छोटे बड़े काम मिले नहीं और छोटे इन्होंने किए नहीं। समझ रहे? जी, बड़े काम मिले नहीं और छोटे इन्होंने किए नहीं। यही हुआ ना, पूरी रोटी मिल ना सकी, आधी इसने खाई नहीं। तो भाई भूखा ही रहेगा ना। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जो लफ्ज़ है सादात, सही, ये सादात के माना कारोबार में सादात नहीं आते। और समझे, कारोबार में सादात नहीं आते। आप सादात हैं अखलाक में, आप सादात हैं किरदार में, आप सादात हैं, यानी आप सरदारी कर रहे हैं कौमों की इल्म में, एजुकेशन में, नॉलेज में, समझ रहे, इस्लामी तालीम में। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप सरदार नहीं हैं। सादात के माना क्या है? सरदार के हैं, सही है ना, कायद, रहनुमा, सरदार, सही है। और कौन है जी जो सरदारी कर रहा है? वो टाइटल रह गया खान साहब का, जो अंग्रेजों ने दिया था, वो टाइटल रह गया बस खान साहब का। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, यही हुआ ना, टाइटल रह गया बस। तो अज़ीज़ान गिरामी, छोटे काम छोड़ने की वजह से गुर्बत और फ़क्र ने हमें घेर लिया चारों तरफ से। वो काम के जो हम कर सकते थे, उन कामों की तरफ हमने तवज्जो नहीं की। अगर आज भी उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, तो अपने ही बाज़ारों में, अगर बाज़ारों में छोटे छोटे कारोबार डाल लें, तो हमारे बाज़ार को कोई गैर उसके ऊपर मुसल्लत ना हो। बाज़ार हमारा, कारोबार दूसरों का। और ये पूरे एरिया में, पूरे जहाँ जाइए आप देख लीजिए, ये सब हो रहा है। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसी में खुश हैं। 10,000 मिल रहे हैं, 12,000 मिल रहे हैं, उसी में हम खुश हैं। यही है ना। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने वो जो बात मैं कह रहा था, उस वक्त जहन से इधर उधर हो गई गुफ्तगू में, कि जी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए जो रिवायत है और आपने मुसलसल सुनी है, उस पर मैंने तहकीक की। एक तकरीबन पूरा दिन मैंने उसमें दिया और उसे तहकीक किया कि भाई ये कहाँ से आई रिवायत, किस दौर की बात है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम यहूदी के बाग में काम करते थे। कौन सा ज़माना था कि यहूदी के बाग में काम करते थे? सवाल तो है ना अपनी जगह जी। ज़माना कौन सा था? किस दौर की गुफ्तगू कर रही है रिवायत कि हज़रत अली यहूदी के बाग में काम करते थे? अच्छा, जुमला देखिए, जो जुमला उर्दू में कहा जाता, अली यहूदी के बाग में काम करते थे, क्या मतलब? यानी कंटिन्यू, इसका मतलब कंटिन्यू ये काम था यहूदी के बाग में, जिसे कम से कम 10-20 साल किया होगा। यही है ना, 10-20 साल के जहन में आता है या नहीं आता? हज़रत अली यहूदी के बाग में काम करते थे, क्या मतलब? यानी कुछ महीने, कुछ साल तो किया होगा ना, कुछ अर्सा तो होगा, तभी तो करते थे। सही है ना जी।
تعزیزان گرامی، حقیقت امر یہ ہے، روایت یہ کہتی ہے، بڑی دقت کے ساتھ میں نے اسے تلاش کیا اور بڑے مصادر میں تلاش کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جی ایک روز، صرف ایک روز آدھے گھنٹے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے یہودی کے باغ میں سینچائی کی، بس آدھے گھنٹہ، بس یا 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اہل مکہ نے نبی کریم اور اسلام کا بائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب کا زمانہ مکے میں، سی نا، شیب ابی طالب کا زمانہ، یہ وہ دور تھا جب سوشل بائیکاٹ ہو گیا، اقتصادی بائیکاٹ ہو گیا، کوئی محمد کو اور بنی ہاشم کو کوئی سامان نہیں بیچے گا اور نہ ان سے کوئی معاملہ کرے گا۔ وہ جو 3 سال ہیں، سختی کے 3 سال جی۔ تو ایک روز حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ نبی کریم کو 2 یا 3 دن، روایت کے جملے، 2 دن گزر گئے، کھانا نہیں ملا، 2 دن گزر گئے، کھانا نہیں ملا، بائیکاٹ ہو گئے، کوئی غلہ بیچنے کو تیار نہیں، سامان بیچنے کو تیار نہیں، کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں۔ اگر ان کو کوئی غلہ بیچے گا تو یہ لوگ جو ہے بائیکاٹ، پورا کفار جو ہے اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کچھ لوگ تھے کہ جو چھپ کے معاملات کر رہے تھے، ایسا نہیں کہ بالکل یعنی علل اعلان بائیکاٹ تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چوری چھپے یعنی معاملات کر رہے تھے شیب ابی طالب میں، اسی لیے وہ کچھ مختصر چیزیں پہنچ جاتی تھیں۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت کی روایت یہ کہتی کہ ایک روز حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی ہے تو آپ ایک باغ میں گئے، خود بھی بھوکے تھے، آپ باغ میں گئے اور جانے کے بعد وہاں ایک خاتون تھی یہودیہ، اس سے کہا کہ کیا کوئی کام مجھے مل سکتا ہے؟ کیا کوئی کام مجھے مل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو ان پیڑوں کی سینچائی کرو۔ کنویں ہوتے تھے وہاں باغوں میں کہ اتنے ڈول نکالو گے تو میں اتنی کھجوریں دوں گی، اتنے ڈول اگر پانی نکالو گے کنویں سے تو میں اتنی کھجوریں دوں گی۔ اس زمانے کی غذا سب سے زیادہ جو تھی عربوں میں کھجوری تھی، کھجوری تھی، وہاں پہ سب سے زیادہ غذا کھائی جانے والی چیز کھجوری تھی۔ تو کہا اتنی کھجوریں دوں گی۔ تو آپ نے، روایت یہ کہتی، 17 یا 18 ڈول پانی کے کنویں سے نکالے اور درختوں کی سینچائی کی۔ اب وہ 17-18 ڈول جو ہیں پانی کے کتنا ٹائم لگا ہوگا وہ آپ خود سوچ لیجئے۔ میں نے کہا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، یہی ہوگا نا۔ تو جب ان کھجوروں کے درخت کی سینچائی ہو گئی تو آپ نے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا تو اس نے آپ کو 2 مٹھی بھر کے کھجوریں دیں، جو آپ نے سب سے پہلے، خود نہیں ان کو نوش فرمایا، سب سے پہلے حضور پاک کی خدمت میں آئے اور لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ روایت کہتی بس ایک بار حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے اندر یہ 17 یا 18 ڈول پانی کھینچا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس حضرت علی کی مزدوری کے لیے کوئی روایت نہیں ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، یہ وقت کا تقاضا تھا اور شاید نہیں کیونکہ حضرت علی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے لیے آئیڈیل ہیں، تو ایسا بھی وقت چاہنے والے پہ آ سکتا ہے کہ جب اسے مزدوری کرنا پڑے، آ سکتا نا، تو اس کو تاکہ اسے عیب نہ لگے اور وہ اپنے بچوں کے جو ہے وہ یعنی کسب معاش کے لیے اس کام کو انجام دے سکے۔ سمجھے؟ ایک آئیڈیل بنا کر کے، ایک نمونے عمل کے طور پہ آپ نے ایک عمل قوم کے لیے چھوڑ دیا، لیکن تشویق نہیں دلائی کہ تم مزدوری کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور کیجئے گا ذرا، جس نے پوری زندگی میں 1 دن مزدوری کی ہو وہ تو سنت بن گئی، اور پوری زندگی جس نے تجارت کی ہو، صلاۃ ہے محمد والے محمد، یہ ہے ایک سوچنے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرف تھوڑا سا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ غربت یقیناً آج ہمارے یہاں غربت بڑھتی جا رہی ہے، چاہے کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے۔ ہر بستی میں مشکل سے 10% افراد ایسے ہیں کہ جو کامیابیوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔
باقی 90% افراد وہ ہیں کہ جو ابھی بھی تنگدستی اور غربت میں مبتلا ہیں۔ تو اس منبر کی ذمہ داری اور مجالس ذکر محمد و آل محمد کی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس قوم سے غربت کے اسباب کو ختم کرے، اور اس میں سب سے بڑا سبب جو غربت کو ختم کر سکتا ہے وہ ہے علم اور ایجوکیشن۔ بے شک بے شک۔ آپ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں مجلسوں میں، ولو مجھے مجلسیں ہمیشہ کہہ تو رہا ہوں لیکن مجلسیں بہت کم ملتی ہیں، مجھے زیادہ مجلسیں پڑھنے کا موقع مجھے نہیں ملتا ہے، صحیح ہے، جو ایک مرتبہ بلا لے دوسری مرتبہ پھر وہ مڑ کے نہیں دیکھتا کون ہے یہ ابن حسن صاحب، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد نہیں دیکھتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ایک ماں سال میں 5 جوڑی کپڑے بناتی ہے، یہ نا 5 جوڑی کپڑے بناتی سال میں، تو بہتر ہوگا کہ وہ 3 جوڑی پہ گزارا کرے اور بچے کو اچھا اسکول دلوائے۔ ایک ماں، ایک بچی پیدا ہوئی اور 2 بیٹے ہیں اس کے یہاں، یہ ہمارے یہاں ہے ابھی بھی چل رہے ہیں سلسلے، ایک بچی ہے اور 2 بیٹے، صحیح نا، پہلے ہی دن سے جب سے وہ پیدا ہوئی ہے، پہلے سال سے یا دوسرے سال سے ماں نے اس کے لیے جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی سامان بیچنے والا، وہ چادریں بیچنے والا آ رہا ہو، وہ چٹیا بیچنے والا آ رہا، کٹوریے بیچنے والا آ رہا، پلیٹیں بیچنے والا آ رہا ہے، ماں کی ایک ہی فکر ہے اس کے لیے 1 درجن پلیٹیں لے کر رکھ، یہی ہے نا، ہو رہا غریب طبقے میں یہ ہو رہا، صحیح نا۔ تعزیزان گرامی، اس نے اس ایک بچی کے جہیز کے لیے، کہ غربت ہے نا، غربت یہ جو ہے اسے مجبور کر رہی، ایک بچی کے جہیز کے لیے، شادی کے انتظامات کے لیے ایک اس بچی کو جاہل رکھا اور 2 اور بچے اس بچی کی وجہ سے جاہل ہو گئے، 2 بیٹے بھی اس کی وجہ سے جاہل ہو گئے، کہ جو بھی پیسہ آتا گیا وہ اس کے جہیز کا سامان کر دوں، لڑکوں کی تو ہو ہی جائے گی، اس کا کیا کرے گا، ہمارے گھر رشتہ آئے گا نہیں آئے گا، یہ مسائل ہیں یا نہیں، ہم غریب ہیں کیا کریں، کہاں سے کریں گے، صحیح ہے۔ تو عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے، ایک بچی کے لیے 3 بچے جاہل رہ گئے۔ اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر وہی پیسہ جس سے جہیز خریدا ہے، اگر اسی پیسے کو ایجوکیشن پہ لگا دیا جاتا، کیا بات ہے، ایجوکیشن پہ لگا دیا جاتا، تو کس میں مجال تھی رشتہ لانے والے میں کہ ڈاکٹر لڑکی کے لیے رشتہ لاتے وقت جہیز کا مطالبہ کرتا، انجینئر لڑکی کے لیے رشتہ لاتے وقت جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، ہمیں جتنا جہیز ملتا ہے اتنا تو وہ ہر مہینے لے کے آتی، اور بھائی، اور ابھی تک تو سادات ڈرتے تھے ہماری بیٹی کیا نوکری کرے گی، جاب کرے گی، میں کہہ رہا ہوں اب تو وہ بھی بات ختم ہو گئی، اب آپ کی بچی کو آفس جانا نہیں ہے، علم کی طرف لے کے تو آئیے، اب آپ کا گھر ہی اس کا آفس ہو سکتا ہے، اور ہمارے اب آپ کا گھر ہی اس کا آفس، اس کا گھر ہی اس کا آفس ہو سکتا ہے، اب اسے مردوں کے درمیان رہ کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے جارچا میں بیٹھ کر کے ملٹی نیشنل کمپنی، امریکہ کی کمپنی میں یہی گھر سے کام کر سکتے ہیں، جی، تو ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا قربانیاں دینی ہوں گی، قربانیاں دینی ہوں گی کہ ہمیں پہل کرنی ہوگی کہیں نہ کہیں سے۔ لوگ زمینیں بیچ کے شادیاں کر رہے ہیں بچیوں کی، پڑھا نہیں رہے، لوگ جو ہے وہ مکان بیچ کے بچی کی شادی کر دیں گے، نہیں پڑھانے کے لیے تیار۔ خدا کا شکر ایسا نہیں ہے، پہلے کی طرح نہیں ہے، پڑھائی میں بھی اب کافی بچیاں آگے آ رہی ہیں، ماشاءاللہ نکل رہی آ رہی ہیں، لیکن ایک عام فضا ہونی چاہیے، وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سارے مسائل آج ہمیں گھیرے ہوئے چاروں طرف سے، اور ہم ہیں کہ بس ایک ہی بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، صحیح، ارے وہ جائیں جہنم میں جا رہے ہیں تو میرے اوپر کیا فرق پڑتا، صحیح ہے، میں تو ان کے پیچھے پیچھے جہنم کی طرف نہ جاؤں، وہ کہاں جا رہے ہیں مجھے اس سے کیا لینا دینا، کہاں جا رہے ہیں، اگر مجھ سے رک سکتے ہوتے تو بھائی 200-250 سال میں روک لیتا، جب 250 سال میں نہ رکے تو اگلے 10-20 سال میں کیا روک لوں گا ان کو، تو رکنے سے رہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ جو رک سکتے ہیں انہی کو روک لوں، بھائی جو رک ہی نہیں سکتے ان کے آگے پیچھے دوڑ کے مجھے ملے گا کیا، تو جو رک سکتے ہیں، صحیح ہے، جو صحیح راستے پہ آگے بڑھ سکتے ہیں انہی کو آگے لے کر کے بڑھیں تاکہ ہم تو صحیح ہو جائیں،
بس عزیزان گرامی، یہ رجب ماہ رجب المرجب ہے، اس کے فضائل میں اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب حضرت علی علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام ماشاءاللہ بھی آپ نے سلام بھی سنا اور مسدس بھی سنا، سب کچھ سنا ماشاءاللہ سے، تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ مجمع حضرت علی کے فضائل نہ جانتا ہو، مناقب اس نے نہ سنے ہوں، کوئی میں نئی بات پیش کر دوں گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سنے سنائے ہوں گے، ہو سکتا ہے اسے کہنے کا طریقہ بدل دوں گا، بس یہی تو ہوگا نا بھائی، فضائل تو وہی ہے۔ اور ماشاءاللہ شیعوں کے یہاں تو فضائل جو ہیں بچے بچے کو یاد ہیں، ٹھیک ہے، یہ خدا کا کرم ہے، اور یہ ممبر کی برکتیں ہیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد، یہ فرش اعضاء کی برکتیں ہیں کہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس مہینے کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ کئی معصوموں کی آمد ہے اس مہینے میں، کئی معصوموں کی آمد ہے، معصومین سے مخصوص ہے یہ مہینہ۔ اور یہ 3 مہینے ایسے ہیں، اگر آپ عربوں میں جائیں گے، عرب شیعہ میں جائیں گے، عرب شیعہ جو ہیں، یا ایران میں جائیں گے، تو یہ وقت رونق بہار کے مہینے ہیں یہ تینوں، اسلام کی بہار۔ آپ ایران جائیے، جی ہر دوسرا آدمی آپ کو روزے سے ملے گا ماہ رجب المرجب میں، ہر دوسرا آدمی آپ کو شعبان المعظم میں روزہ رکھے ہوئے ملے گا۔ یہ واجب روزے نہیں ہیں، مستحب روزے جو روایات میں ہیں، صحیح نا، کہ روزے سے رہو، اور ماہ مبارک رمضان سے ان مہینوں کے روزوں کو ملا دو، یعنی اس طرح کیوں کہ تم پہلے سے اپنے آپ کو واجب کے لیے سنت پہ عمل کر کے آمادہ کرو، آمادہ کرو۔ جو آدمی شعبان کے آخری دن تک روزہ نہیں رکھے گا، وہ پہلے رمضان کو بھی اس کے لیے دقت پیدا ہوگی، کیوں رکھے کیسے؟ لہذا یہ کہا گیا کہ ان مہینوں کے روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو تیار کرو واجبات کے لیے، تاکہ یہاں سے پریکٹس شروع کرو گے، وہاں تک عادت ہو جائے گی تمہیں بھوکے پیاسے رہنے کی، اللہ کے حکم کے ساتھ میں جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کرنے کی۔ اچھا، لوگ ابھی تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزے جو ہیں یہ کوئی شاید خداوند عالم نے، کوئی اسلام نے کوئی ایسا سسٹم بنایا تھا کہ بھئی غربت بہت ہوگی اس زمانے میں، کہ بھئی 30 دن تو کم سے کم اس بہانے سے گزر جائیں گے، ایسا ایسا لگتا ہے کبھی کبھی۔ اور لوگ کہتے بھی تھے پہلے، یہ کہا کہ روزہ وہ رکھے، یہ چاہے مزاحن کہتے تھے، مذاق میں کہتے تھے، روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یہ ہوتا تھا پہلے۔ لیکن عزیزان گرامی، ابھی آپ دیکھیے کہ میڈیکل سائنس نے جو سرچ کی ہے، اور جیسے جیسے علم آگے بڑھ رہا تو اسلام کے حقائق کی، اسلام کے احکامات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اسی لیے مذہب تشیع کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ انسان چاہے جہاں تک ترقی کر جائے، مذہب اہل بیت علیہ السلام کو اس کو جو ہے رد نہیں کر سکتا، اس کی تصدیق کرے گا، اس کی تائید کرے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ایک سرچ آئی میڈیکل جو ہے ڈاکٹر حضرات کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص پورے سال میں 25 دن بھوکا رہے، کتنے دن؟ 25 دن، 25 دن اگر کوئی شخص بھوکا رہے پورے سال میں، تو اگر اس کی باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر کینسر کے جراثیم، کینسر کے کیٹانو پیدا ہو رہے ہیں، تو 25 دن بھوکا رہنے کی وجہ سے جب بھوک لگتی ہے تو باڈی انہی کیٹانو کو کھا لیتی ہے، صحیح ہے، تو اسے کینسر کبھی نہیں ہوگا اگر وہ سال میں 25 دن بھوکا رہے، صحیح ہے، جو کینسر کا مرض بہت وبائی ہو گیا، ہر آدمی کو کینسر، صحیح ہے نا، ہر دوسرے تیسرے آدمی کو کینسر کی جو ہے وہ پریشانی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے کہا گیا کہ 25 دن بھوکے رہیے آپ، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی۔ تو اسلام نے تو 1400 سال پہلے یہی بتایا تھا، صحیح، یہی تو بتایا تھا کہ اپنے جسم کی سلام، کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے واجب کیے ہیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں، تمہارے جسم کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، تاکہ تمہارا جسم صحیح و سالم رہے۔ اسے کوئی بھوکے رکھنے میں کوئی مزہ تھوڑی آ رہا تھا، صحیح نا، وہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ رحمان و رحیم ہے، صحیح نا، جب ماں باپ بھوک پیاس نہیں دیکھ سکتے بچے کی
तो वो कैसे भूख प्यास, लेकिन उसे मालूम, उसने हमारे जिस्म को बनाया तो उसे पता है कि इस जिस्म की ज़रूरतें क्या है ना। 11 महीने ये जिस्म जो है मुसलसल खा रहा है, पी रहा है, तो इसे एक वक्त ऐसा भी चाहिए कि ताकि वो इधर उधर बची हुई जो चीज़ें हैं वो हज़म कर सके ये जिस्म, सही, ताकि बीमारियों से महफूज रहे। तो 25 दिन मेडिकल साइंस कह रही, लेकिन मजहब तशय्यो ने ये कहा, आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 25 तो सही, हमने तो 1 महीने के वाजिब किए हैं और 2 महीने के रोज़े मुस्तहब करार दिए हैं, और महीने में हर महीने 4 दिन रोज़ों को सुन्नत के तौर पे आइम्मा अलैहिस्सलाम ने मुस्तहब करार दिया, ताकि हर महीने की बीमारी उसी महीने में ख़त्म हो सके। सलाम बड़े मोहम्मद वाले, हर महीने जो बीमारियां पैदा होती वो उसी महीने में 4 दिन आप रोज़ा रहिए, 4 दिन के रोज़े मुस्तहब हैं, सही है ना। तो उसी महीने के अंदर वो बीमारी जो पैदा होने वाली वो ख़त्म हो जाए आपके भूखे रहने की वजह से। तो अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन अभी माह मुबारक रमज़ान आएगा, बस ये 1 महीना शाबान का बीच में है, उसके बाद माह मुबारक रमज़ान आएगा। लेकिन उस माह मुबारक रमज़ान की जो इफादियत थी जिस्म के लिए, वो भी हमने नहीं, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। सारे दिन रोज़ा रखता हो या ना रखता हो, अफ्तारी पे ऐसे टूट के पड़ेगा, हैं? इतना खा लेगा कि आप कल तक ज़रूरत नहीं है ना। तो भाई फ़ायदा क्या हुआ उस रोज़े का, उसका फ़ायदा क्या हुआ, ये तो और बीमारी का ज़रिया बन गया जी। रोज़े का मतलब था कि जब आप अफ्तार करें तो इतना करें कि जितनी आपकी ज़रूरत है, नहीं है कि जो है वो माले मुफ्त दिले बेरहम से ना। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, उतना करें, उतना अफ्तार कीजिए जितनी ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, ये सारी चीज़ें हमारे समझने की हैं। रोज़ा कोई भूख प्यास के लिए नहीं है, रोज़ा आपके जिस्म को सही और सालिम रखने के लिए है। और खुदावंद आलम किसी भी इंसान के जिस्म को, बीमार जिस्म को जो है वो नहीं चाहता कि ये जिस्म बीमार हो। तो जब बीमार होगा तो इताअत कैसे करेगा, इबादत कैसे करेगा, है ना। वो मजबूरी है कि बुढ़ापे में आकर के इंसान कमज़ोर हो जाए, उसके लिए अहकाम बदल दिए, इस्लाम ने बदल दिए ना अहकाम जी। खड़े होके वाजिब थी नमाज, बैठ के पढ़ लो, बैठा नहीं जाता लेट के पढ़ लो, आज़ाओ जवारे ने साथ छोड़ दिया, आंखों के इशारों से पढ़ो। कितना रहमा, कितना मोहब्बत का मज़हब है इस्लाम, है कि कहीं भी ये कहते ही नहीं कि नहीं ऐसे ही करना जो हमने हुक्म दे दिया, नहीं, अपने अहकाम को तब्दील करता जाता है इस इंसान की जिस्मानी ताकत को देखते हुए, हैं कि जितनी तेरे अंदर ताकत है हम वैसे अपने हुक्म को बदल देंगे, लेकिन हम तेरे ऊपर तकलीफें नहीं डालेंगे। अरे अपना हुक्म चेंज कर रहे हैं बस। अज़ीज़ान गिरामी, ये है इस्लाम का फ़लसफ़ा। अब आइए, मुबारकबाद भी है इस महीने में और शहादतें भी हैं इस महीने में, और बिलखुसूस हज़रत अली अलैहिस्सलाम, कल आपने महफिल की माशाअल्लाह, केक भी काटा माशाअल्लाह से, है ना, केक भी काटा। कितना बड़ा होगा, 2-4 मीटर का ना। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितना, 40 किलो। अगली मर्तबा 1 कुंटल होगा, उसके अगले साल 2 कुंटल तक पहुंच ही जाएगा जी, 2-3 कुंटल तक पहुंच जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। खैर, कुल मिला के ये कि जो भी कीजिए उसे दीन समझ के कीजिए, रस्म न बनाइए, रस्म न बनाइए, वरना यही रस्म और रिवाज आने वाली नस्लों के लिए दीन बन जाएगा। गौर कीजिएगा जरा, यही रस्म और रिवाज आने वाली नस्लों के लिए दीन बन जाएगा। सही ना? क्यों? जब से आंखें खोलता बच्चा, तब से उसने एक ही चीज देखी अपने घर के अंदर, सही ना, ये होता तो वो समझता दीन है, वो समझता ये दीन है। तो दीन को मुश्किल मत बनाइए, दीन बहुत आसान है। अरे मैं केक काटने का मुखालिफ नहीं हूँ, केक काटिए, खूब काटिए, कोई परेशानी थोड़ी, बिस्कुट भी तो बांट रहे हैं, लेकिन उसे रस्म के तौर पे न कीजिए, और रस्म रिवाज ना बना दीजिए, वरना ये आने वाली नस्लों के लिए एक बोझ बन जाएगा। एक साहब हमारे यहाँ अहले तसन्नुन थे,
जब वो शिया हुए तो मजलिस में आया करते थे, और उनके वालिद मोहतरम ने, हाजी थे वो, उन्होंने जो है वो वहाँ चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र हमारे यहाँ इकाम खाने के तौर पे नहीं होती थी, उन्होंने शुरू की थी चंदा करके। सही है, अहले सुन्नत से बाद में अहले तशय्यो हो गए थे जी। हाँ, तो जब वो अहले तशय्यो हो गए तो पहले मजलिस में आते थे तो उलमा ये पढ़ते थे कि इस्लाम फूल से भी ज़्यादा हल्का है, फूल से ज़्यादा हल्का। तो उन्होंने कहा भाई ये इस्लाम अगर फूल से भी ज़्यादा हल्का, तो मैंने तो इनके इस्लाम में ही रहना चाहिए जब इतना हल्का। अब वो मुल्ला जी अभी भी जिंदा हैं, खुदा उन्हें जो है वो तूल उम्र अता फरमाए, सेहत अता करे, उनके बेटे जिंदा। तो वो कहते हैं कि मौलाना जब हम आए थे तो ये कहा गया था इस्लाम फूल से भी हल्का, मज़हब अहले तशय्यो, लेकिन जब आ गए तो पता चला कि ये पत्थर से भी भारी है। ये फूल से हल्का नहीं, तो पत्थर से भी भारी है। कि जब उधर थे तो लोग फातिहा दरवाजे से पढ़ के चले जाते थे, फातिहा दरवाजे पे आए और मरहूम के लिए फातिहा पढ़ के चले गए। जब से इधर आए हैं कोई फातिहा दरवाजे से होती नहीं, जब तक दस्तरखान न बिछे, कि तो अगर इतना ही हल्का है तो ये तो बहुत भारी हो गया। वो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब खुदावंद आलम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हकीमुल उम्मत थे, वाक़ई हकीमुल उम्मत थे। उनके पास कोई लखनऊ में आया और आने के बाद कहने लगा हुजूर मेरे बच्चे की खतना है, खतना करानी बच्चे की। तो उन्होंने कहा भाई इसमें क्या परेशानी, मौलाना मैं गरीब आदमी हूँ, खतना होना थी, अगर आप थोड़ा मेरी मदद कर देते। कहा जाओ फला डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर की फीस मैं दे दूँगा। खतना ही तो होनी है तो डॉक्टर 200-400 रुपए तो लेगा, डॉक्टर की फीस मैं दे दूंगा, जाओ फला डॉक्टर के पास मेरा नाम ले देना, डॉक्टर की फीस मैं दे दूंगा। वो फिर खड़े रहे, अब क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो? कहा हुजूर मैं कुछ और मतलब के किसी और मतलब से आया था। कहा वो क्या है मतलब? कि कुछ मेहमान आएंगे, सही है, अजीज़ व अकारीब आएंगे, मेहमान आएंगे, उनके खाने का इंतज़ाम होना है। ये कहले क्या खर्चा आ जाएगा? कहले 20-25 हज़ार रुपये। अच्छा 20-25 हज़ार रुपये, यानी इसे मुसलमान बनाने में 25 हज़ार रुपये लगेंगे? इसे मुसलमान बनाने के लिए 25 हज़ार, तो इसे रखने के लिए कितने लगेंगे? ये तो अभी बन ही रहा है, बनाने में 20-25 हज़ार का खर्चा। तो अगर इसे पूरी जिंदगी मुसलमान रखना तो फिर तो ये बहुत लंबा खर्चा भाई। तो देखा हमने कितना सख्त बना दिया इस्लाम को, हैं? शादी के लिए कहा गया 4 आदमी उधर से आ जाओ, 4 इधर से आ जाओ, जाओ निकाह इमाम बारगाह में बैठ के पढ़ लो, 1000 रुपये इमाम बारगाह को दे करके और अपना घर को चले जाओ। सही है, लेकिन उन्होंने कहा ना फार्म हाउस बुक करेंगे। और वो फार्म हाउस बुक होने लगा। सही है, हमारा डेकोरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर के सिस्टम बढ़ाते चले गए। ये पैसा कहाँ से आएगा? 2 बीघे बेच देंगे। पैसा कहाँ से आएगा? 2 बीघे बेच देंगे, 3 बीघे बेच देंगे। अभी तो है दादा की छोड़ी हुई, सही है, दादा की छोड़ी हुई है, वो बेच देंगे, क्या परेशानी। अजीज़ान गिरामी, जैसे दादा ने आपके लिए छोड़ी थी, आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आने वाले पोतों के लिए छोड़ दो। ऐसे ही है ना? तो अजीज़ान गिरामी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। इस्लाम को रस्म व रिवाज न बनाइए, उसकी हर चीज़ को समझ के कीजिए कि ये हुक्म इलाही है, ये इबादत है, ये हमें इताअत करनी है। अगर इताअत की शक्ल में अंजाम देंगे तो बात कुछ और होगी, और अगर जो है आप रस्म व रिवाज की शक्ल में किसी काम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, यकीनन मैंने जब तारीख़ पढ़ी तो मेरी समझ से आज तक ये मसला बाहर है कि भाई बुतों की पूजा कैसे शुरू हुई, नहीं समझ में आज तक नहीं आई। आपकी समझ में आती हो तो आप बता दीजिए। अब बात को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई? जब खुदावंद आलम ने जिसे सबसे पहले भेजा हो, उसे नबी बना के भेजा। रूए ज़मीन पे जो सबसे पहला इंसान आया वो खलीफा बन के आया, अल्लाह का नबी बन के आया है। तो ये मूर्ति पूजा कैसे आई जी? एक सवाल है अपनी जगह। जब पहला ही शख्स हादी बन के आया था
تو اولاد نے مورتی پوجا کہاں سے شروع کری؟ سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ہدایت میں بیچ میں کوئی فاصلہ واقع ہو گیا، کچھ رسم و رواج سامنے آ گئے۔ کیا بات ہے، یہی ہوا نا، حقیقتوں پہ پردہ پڑ گیا، صحیح ہے، حقیقتیں سامنے نہ رہی۔ حتیٰ کہ یہ لکھا گیا تاریخ میں جب بحث کی محققین نے کہ یہ مورتی پوجا کیسے شروع ہوئی، جب سب سے پہلا انسان نبی بن کے آیا، اللہ کا خلیفہ بن کے آیا، ہادی بنا کر کے جس کو بھیجا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اسی کی نسل جو ہے وہ مورتی پوجا مبتلا ہو گئی، اللہ کے علاوہ جو ہے غیر اللہ کو پوجنے لگی، ساری دنیا کی چیزوں کو جو ہے عبادت کرنے لگی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کیونکہ یہ خدا سے محبت کرتا تھا اور محبت کرتا تھا تو طبیعت اور فطرت یہ کہتی تھی کہ مجھے جب محبت ہے تو اسے سامنے ہونا چاہیے، اور ہمارے محبت کا تقاضا تھا کہ وہ میرے سامنے ہو۔ تو اس نے کیا کیا، ایک شکل بنائی خوبصورت سی جو یہ بنا سکتا تھا اپنے خیال میں۔ تو اس نے سوچا کہ ایسا ہوگا میرا خدا، ایسا ہوگا میرا رب، صحیح ہے نا، تو لہٰذا یہ سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اب اسی تصویر کی اس نے عبادت کرنا، صحیح ہے، اس تصویر کی عبادت نہیں کر رہا تھا، عبادت تو یہ اللہ کی کر رہا تھا، لیکن اسے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ نظر آئے، سمجھ رہے، یہ فطرت میں تھا کہ جو محبوب ہے اسے سامنے ہونا چاہیے، لہذا اس کی شکل بنا کے عبادت کرنے لگا۔ اولاد کو بتانا بھول گیا کہ یہ خدا نہیں ہے، اولاد کو بتانا بھول گیا کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا کا عکس ہے جو میں نے بنایا۔ اگر یہ بتا دیتا کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا کا عکس ہے، اسے میں نے بنایا ہے، خدا تو وہ ہے جو میرے خیالات سے بھی دور ہے، تو یقین جانیے اولاد کبھی اس مورتی پوجا مبتلا نہ ہوتی اور اس کو خدا نہ سمجھتی۔ تو یہ چھوٹی سی مسٹیک نے اولاد آدم کو، صحیح ہے نا، اولاد آدم کو صحیح راستے سے بھٹکا دیا، صحیح راستے سے دور کر دیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں قوموں کے اندر بھی جو ہے نا شرک پیدا کرتی چلی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ہے نا، کہ کسی رسم کو رسم کے طور پہ منائیے، بتا دیجیے اپنے بچوں کو کہ یہ رسم ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ رسم ہے، دین نہیں ہے۔ اگر وہ دین سمجھ بیٹھے تو آپ سے بھی سوال ہوگا اور ان نسلوں سے بھی سوال ہوگا جنہوں نے اس کو دین سمجھ لیا ہے۔ اور ہمارے بس عزیزان گرامی، اسی فرق کو ختم کرنے کے لیے آپ کے اور میرے مولا اسی مہینے کی 28 تاریخ کو مدینہ منورہ سے نکلے تھے کہ رسم الگ ہو جائے، حقیقت دین الگ ہو جائے، رسم الگ ہو، حقیقت دین الگ ہو۔ رسم و رواج میں قوم مبتلا ہو چکی تھی، حج کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، سعی ہو رہی تھی، مینا اور مزدلفہ اور عرفات میں عبادتیں ہو رہی تھیں، لیکن سب رسم و رواج کے طور پر اس کا فلسفہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا۔ یعنی جو انسان اللہ کے گھر کا طواف کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہا، وہ پھر کسی فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کرے گا؟ اور ہمارا پھر وہ کسی فاسق و فاجر کی بیعت، اس کی حکومت کو کیسے تسلیم کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طواف رسم بن گئی تھی، یہ نمازیں رسم بن گئی تھی، اس کا فلسفہ لوگوں کے ذہن میں نہیں رہا تھا۔ اگر وہ فلسفہ باقی ہوتا تو امام حسین کو اتنی عظیم قربانی نہ دینی پڑتی۔ اس لیے امام حسین اٹھے کہ یہ شکل خالی شکل نماز باقی نہ رہے، اس کا فلسفہ بھی لوگوں کو پتا چلے کہ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو کسی اور کے سامنے سر جھکا کے صلاۃ ہے محمد والے محمد، جب اس کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، تو پھر ہم کسی کو اس سے بڑا مان کیوں رہے ہیں؟ یہی تو فرق تھا، اور کیا فرق تھا؟ ورنہ کہ نمازیں بند ہو گئی، روزے بند ہو گئے تھے، کیا قرآن پاک کو یزید نے کہہ دیا کہ یہاں سے اپنے گھروں سے نکالو، ختم کر دو؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ مخلوط ہو گیا تھا، دین رسم و رواج کے ساتھ مخلوط ہو گیا تھا۔ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نکلے، اور جب نکلے 28 رجب کو، تو عزیزان گرامی یہی مہینہ ہے نا، اور تقریباً میرے خیال میں 15 دن کے بعد، بلکہ اس سے بھی کم، 13-14 دن کے اندر وہ تاریخ بھی آ رہی ہے کہ جس تاریخ میں فرزند رسول نے ایک اہم فیصلہ کیا دین الہی کے لیے کہ اب کربلا کے بعد رسم و رواج الگ ہوں گے، دین الگ ہوگا۔ اب یہاں سے دین الگ ہوگا۔ یقین جانیے
अभी तक जो बिदतें राइज हो रही थी दीन के अंदर वो बशक्ल दीन आ रही थी, बशक्ल दीन आ रही थी। और फरमा रहे बशक्ल दीन आ रही थी। तरावी की नमाज शक्ल दीन थी, आशूरे का रोज़ा शक्ल दीन था, ऐसे ही था ना, दीनी शक्ल थी इन सारी चीज़ों की। लेकिन अब इमाम ने देखा कि ये उम्मत इन लोगों के बनाए हुए कवानीन को जो है वो इस्लाम में ऐसे जगह देती जा रही जैसे अल्लाह का हुक्म है, जैसे कुरान का हुक्म है, जैसे नबी की सुन्नत है। हुआ या नहीं, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? इसलिए मेरे मौला ने कहा ना, अब ऐसा ना हो यजीद शराब पी रहा है, कहीं उम्मत इस मुगालते में ना आ जाए कि शराब भी इस्लाम की कोई रस्म है। यजीद महारिम से निकाह करना चाहता, कहीं इस उम्मत ये मुगालते में ना आ जाए कि महारिम से निकाह इस्लाम का कोई हुक्म है। यजीद कुत्तों से और बंदरों से खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है, कहीं ऐसा न हो उम्मत के सादा लोग अफराद ये समझ बैठें कि जो खलीफा कर रहा है ये दीन का हुक्म है, ये दीन का हुक्म है। लिहाजा मेरे मौला ने कहा अभी तक तो जो है हमने बर्दाश्त किया क्योंकि शक्ल दीन था सब कुछ, लेकिन अब यहाँ से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि दौरे जाहिलियत के रस्म व रिवाज को दीन के अहकाम बना करके पेश कर दिया जाए। इसलिए फर्जंद रसूल अपने अहलो अयाल को लेकर के खड़े हो गए। अजीज़ाने गिरामी, कोई मामूली सफ़र नहीं है, ये 6 महीने का सफ़र है, 6 महीने का सफ़र। उस 6 महीने के सफ़र में छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, उस 6 महीने के सफ़र में अली की बेटियां साथ हैं, जहरा की बेटियां साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे इंसाफ से बताओ कि उस ज़माने का सफ़र आज के सफ़र की तरह नहीं है, आज के सफ़र की तरह नहीं है। आज हम हज़ारों किलोमीटर का फासला घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन अजीज़ों उस ज़माने में ऊँट और घोड़े और जो है इस तरह की हैवानात पे सवारी होती थी। ज़रा सोचिए कि जलता हुआ सहरा, तपता हुआ सहरा, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, रास्तों के निशान मौजूद नहीं, और फर्जंद रसूल ऐसे आलम में अपने घर की औरतों को लेकर के निकल खड़े हुए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के निकल खड़े हुए हैं। जब भी कोई सवाल करता है ए फर्जंद रसूल, अगर आपको यजीद की बैयत से इनकार है तो आप जाइए, इन बच्चों को क्यों साथ लिए जा रहे हैं? महीने गर्मियों के थे, इन बच्चों को क्यों साथ लिए जा रहे हैं? फर्जंद रसूल इन बीबियों को क्यों साथ लिए जा रहे हैं? हत्ता कि अपने भी सवाल करने से न बच सके जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उनसे ज़्यादा कौन समझेगा, उनसे ज़्यादा कौन पहचानेगा अहले बैत को? लेकिन हाँ, वो भी न समझ सके कि फर्जंद रसूल क्यों निकल खड़े हुए। मक्के में जब मुलाकात हुई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से तो एक मरतबा ये जुमला कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, ए फर्जंद रसूल, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, अगर आप यजीद की बैयत नहीं चाहते तो आप चाहिए मर्दों को साथ ले जाइए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों साथ लिए जा रहे हैं, ये बीबियों को क्यों साथ लिए जा रहे हैं? वह मेरे मौला ने एक जुमला कहा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को करबला का फलसफा करबला होने से पहले समझाया नहीं जा सकता था। मासूम ने एक जुमला कह करके अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की ज़बान को बंद कर दिया और ये फरमाया, खुदा चाहता है कि मुझे कत्ल हुआ देखे, खुदा चाहता है कि मुझे मकतूल देखे, और खुदा चाहता है कि इन बीबियों को असीरी में देखे, कैदी बना हुआ देखे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो खामोश हो गए। और बाज़ रिवायात कहती हैं कि जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और इमाम हुसैन की गुफ्तगू हो रही थी तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने अमारी में इस जुमले को सुना कि इन बीबियों को साथ क्यों ले जा रहे हैं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला, क्या तुम अली की बेटी को अली के बेटे हुसैन से जुदा करना चाहते हो? ए अब्दुल्ला, क्या तुम ये चाहते हो कि ज़हरा का लाल यक्को तन्हा इस सफ़र पे जाए? नहीं, ये माँ जाई ज़ैनब भी साथ जाएगी। हाँ, अज़ीज़ व तारीख़ कहती है कि उसके बाद ये काफ़िला 4 महीने 10 दिन तक मक्का मुकर्रमा में रहा, मक्का मुकर्रमा में क़याम किया मेरे मौला ने 4 महीने 10 दिन। और 8 तारीख़ को जो यौम तरविया का दिन है, उस रोज़ इमाम ने जो है वो अपने हज को उम्रे में तब्दील कर दिया। हज जैसी अजीम इबादत जो 25 मरतबा मेरे मौला ने मदीने से मक्के पैदल सफ़र करके जो है वो हज अंजाम दिया, 25 साल मुसलसल। लेकिन आज वो हज को छोड़ के जा रहे हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये हज रस्म व रिवाज के तौर पे कौम कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि इस हज की हकीकतों को समझा जाए। अरे जब दीन ही बाकी न रहेगा तो इस हज का क्या होगा, इस खाने काबा का क्या होगा, ये तवाफ़ करने वालों का क्या फ़ायदा है, जब हुक्म इलाही जो है वो नाफिजुल अम्र नहीं है।
ہاں عزیزو، تاریخ کہتی نکلے ہیں تو لوگوں نے بہت روکا، لیکن میرے مولا نے کہا ہو سکتا مجھے مینا میں قتل کر دیا جائے، ہو سکتا مجھے مزدلفہ میں قتل کر دیا جائے، ہو سکتا مجھے مطاف میں قتل کر دیا جائے، لہذا اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہو، یہاں پہ کسی طرح کا اختلاف ہو، اس لیے میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ عزیزو، اس وقت تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ فرزند رسول کو یہاں کون قتل کرے گا، تو امام نے فرمایا کہ یزید نے کچھ اپنے فوجی جو ہے وہ سادہ لباس میں، حاجیوں کے لباس میں بھیجے ہوئے ہیں، اور یزید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن امت کیسے رسم و رواج میں جکڑی ہوئی تھی کہ فرزند رسول جو روح خانہ کعبہ تھے وہ کعبے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور قوم کعبے کے خلاف سے لپٹی ہوئی طواف کر رہی تھی، حج کر رہی تھی، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہی تھی۔ یہی تو امام سمجھانے کے لیے نکل رہے تھے۔ اور عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ جب نکلے ہیں تو بار بار جب مدینے سے نکلے تھے بار بار مدینے کو مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، کبھی قبر رسول کو دیکھتے تھے، کبھی بھائی کے مزار کو دیکھتے تھے، کبھی ماں کی لحد کو دیکھتے تھے۔ بعض روایات تو یہاں تک کہتی کہ جب آئے تھے قبر رسول میں ایک جملہ کہا تھا، نانا اپنے اس نواسے کو اپنی قبر میں جگہ دے دو، نانا اپنے اس نواسے کو اپنی قبر میں جگہ دے دو، یہ امت اب آپ کے نواسے کے وجود کو برداشت نہیں کرتی، نانا آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے۔ عزیزو، جب نبی کریم کے مزار سے اٹھے تو ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ بھائی کے مزار پہ آئے، بھائی کے مزار پہ آ کے فریاد کی، الوداع کہا بھائی کو، اور اس کے بعد تاریخ کہتی اب جو ماں کی قبر کی طرف آگے بڑھے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے ماں کے مزار کے قریب آئے، فریاد کی، اے مادر گرامی آپ کا حسین جا رہا ہے، اے مادر گرامی، ارے آپ کی قبر کے قریب رہنا حسین کو بہت پسند تھا، لیکن یہ امت حسین کو رہنے نہیں دیتی۔ حسین مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں، لو کربلا آباد ہوگی، اکبر کے نیزہ لگے گا، اصغر کا گلا زخمی ہوگا، عباس کے بازو شہید کیے جائیں گے، وہ وقت بھی آئے گا کہ زہرا کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا گھوڑے سے جب زمین پہ آئے گا تو زمین پہ جسم اقدس نہ آ سکے گا بلکہ تیروں پہ معلق ہوگا۔ امام فرماتے سلام ہو اس جد نامدار پر کہ جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پہ معلق ہو گیا۔ ارے شمر آگے بڑھا، امام کے سینہ اقدس پہ قدم رکھا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، ارے زینب کبریٰ 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی فریاد کر رہی تھی، اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ اس ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود مرحوم کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے معبود مرحوم کو وحشت قبر اور وحشت برزخ سے نجات عطا فرما۔ اس ذکر محمد و آل محمد کو مرحوم کی آخرت کے لیے بہترین سرمایہ قرار دے۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ میرے معبود جو مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں سبھی کی مغفرت فرما، بالخصوص حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور وہ مومنین مومنات کہ جو لاوارث اس دنیا سے چلے گئے جن کا کوئی سال ثواب کرنے والا نہیں ہے، میرے معبود ان تمام ہی مرحومین کی مغفرت فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے بچوں کو جوانوں کو علم دین و دنیا سے مزین فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ جب تک اس دنیا میں رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں محبت اہل بیت کے ساتھ جائیں۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ میرے معبود ایران، عراق، حزب اللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوصیین،
السلام عليك ابن فاطمة الزهرة سيد نساء العالمين. السلام عليك وعلى ولدك عليا وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى سائر المستشهدين معك منيك، ويا ليتنا كنا معهم فافوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.